السلام علیکم دوستو، سبھی خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ عربی اور اردو کیسے سیکھ سکتے ہیں، یا آپ اردو اور عربی کیسے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اردو پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا اور عربی پڑھانے کا کیا طریقہ ہوگا، پورے ایجوکیشن میں ان ویڈیو کے اندر آپ سب کو بتانے والا ہوں۔ تو جڑے رہیے ہمارے چینل سے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو لے کر کے آئیں تو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اب ان حرفوں کو کیسے پڑھتے ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور ان حرفوں کو بچوں کو جب سکھائیں تو حرفوں کی ادائیگی کے ساتھ ان کی مشق کرائیں۔ تو ایسے پڑھتے ہیں ان کو: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے، اور ان کی حرفوں کی ادائیگی کے ساتھ بچوں کی مشق کرانی ہے۔ اور بچوں کو اس میں یہ بھی بتا دینا ہے کہ کون سا حرف موٹے ہوتے ہیں۔ جو میں بتا دے رہا ہوں ابھی وہ حرف موٹے ہوتے ہیں: خا، دیکھو میں بتا دیتا ہوں: خا، را کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ والا قاف۔ یہ جو ہیں حروف یہ موٹے ہوتے ہیں۔ بچوں کو ان کو پڑھ کر کے بتا دینا ہے کہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ان میں 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، وہ الف اور اللہ کا نام اور را، یہ دونوں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتا دینا ہے بچوں کو۔ پھر اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ آتا ہے امتحان۔ ان میں بچوں کو پوچھنا ہے، بچوں سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس طریقے سے ان سے سننا ہے تاکہ ان کو حروفوں کی پہچان ہو جائے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آ گئے یہ حروف جس میں یہ ان کی شکلیں آ گئی۔ اب ان کی شکلوں کے بارے میں بتا دینا ہے کہ کون سی شکل کب آئے گی، کون سا حرف کس شکل میں کس وقت آئے گا، یہ سب بتا دینا ہے۔ وہ کیسے بتائیں گے آپ؟ الف کی 2 شکل ہے، دیکھو دھیان سے دیکھنا۔ الف کی 2 شکل ہے۔ جو الف کی اصلی شکل ہے وہ ہے یہ والی، اور ایک شکل الف کی یہ ہے، ایک یہ ہے۔ جو اصلی شکل ہے الف کی، وہ الف کس اس شکل میں کب آتا ہے وہ بتا دیتا ہوں میں۔ جب دال، ذال، زا، را اور واو، ان کے بعد جب الف آتا ہے تو اس اپنی اصلی شکل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب را، زا، دال اور ذال اور واو، ان کے بعد جب الف آتا ہے تو اپنی اصلی شکل میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد لام کے بعد جب الف آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے۔ جب دال، زال، را، زا ان کے علاوہ
دال، زال، را اور زا ان کے علاوہ جب الف کسی حرف کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس شکل میں آتا ہے، یہ بچوں کو بتا دینا ہے۔ جب شروع میں آئے گا الف، شروع میں تو الف آتا نہیں ہے، کیونکہ جب شروع میں الف آتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے، اور شروع میں الف آتا نہیں ہے، الف آتا ہے بیچ میں، اگر شروع میں الف آتا بھی ہے تو اس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا نہیں، اور شروع میں الف آتا تو اس شکل میں آتا ہے۔ جب کسی سے مل کے آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اور اگر لام سے مل کے آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب با کا دیکھ لیتے ہیں، اب با کس شکل میں کب آتا ہے۔ با جب شروع میں آتا ہے، مل کے آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اس شکل میں، اور جب بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اور جب آخر میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے۔ تا بھی اسی طریقے سے آتا ہے، جب بھی شروع میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، مل کے آتا ہے جب، اور بیچ میں اس شکل میں آتا ہے، اور ایسے ہی بھی آ جاتا تھا آخر، جب آخر میں آتا ہے اس شکل میں، یہ جو گولتا بولتے ہیں نا، گولتا، یہ جو بیچ میں ہے یہ اس شکل میں آتا ہے، کب؟ دال، زال اور زا، واو اور را، ان کے بعد جب آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اور جب مل کے آتا ہے آخر میں تو اس شکل میں بھی آ جاتا ہے، میں دکھا دے رہا ہوں آپ کو، اس شکل میں بھی آ جاتا ہے، اور اس شکل میں بھی آتا ہے آخر میں تھا۔ اب جیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیم کی دو شکل ہیں، جیم جب آخر میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے اپنی اصلی شکل میں، اور جب شروع میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دال جب کسی سے مل کے آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اور شروع میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عین جب شروع میں آتا ہے تو اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، آدھا آئے یا پورا آئے، جب عین شروع میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، لیکن عین جب بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اور جب مل کے آتا ہے کسی سے، آخر میں ملتا ہے کسی سے تو اس شکل میں آتا ہے، لیکن اگر کسی سے نہ ملے عین تو اپنی اصلی شکل میں آئے گا آخر میں، اس شکل میں، ٹھیک ہے۔ اب لے لیتے ہیں فا کو۔ فا کی بھی تین شکل ہیں، اپنی اصلی شکل میں آتا ہے فا جب آخر میں آتا ہے، اور اس شکل میں آتا ہے جب شروع میں آتا ہے، اور اس شکل میں آتا ہے بیچ میں، جب کسی حرف سے مل کے آتا ہے بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے۔ کاف جب شروع میں آتا ہے تو اس شکل میں بھی آتا ہے، اور اس شکل میں بھی آتا ہے، اور جب آخر میں آتا ہے اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، اور جب بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے۔ لام جب شروع میں آتا ہے کسی سے مل کے تو اس شکل میں آتا ہے، اور آخر میں آتا ہے تو اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، اور کسی سے مل کے آتا ہے بیچ میں تو اس شکل میں آتا ہے۔ میم جب شروع میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اور جب آخر میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اس شکل میں بیچ میں آتا ہے، لیکن اس شکل میں آخر میں بھی آتا ہے، آخر میں آتا ہے جب کسی سے ملا ہوا ہو، اس شکل میں تب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میم کسی حروف کے بیچ میں اور مل کے ہو، دونوں طرف سے آگے بھی کوئی دوسرا حروف ہو اور پیچھے بھی دوسرا حروف ہو، تو کیا ہوتا ہے، یہ میم لمبا کھنچ جاتا ہے اوپر کو، یا دوسرے سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نون شروع میں جب آتا ہے اس شکل میں آتا ہے، اور بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے۔ اب ہا کو لے لیتے ہیں۔ ہا جب آتا ہے شروع میں، دو چشمے ہاں یہ بولتے ہیں نا، دو چشمے ہاں، جب یہ شروع میں آتا ہے تو اسی شکل میں آتا ہے، اور دال، زال، را، زا اور واو، ان کے بعد جب آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، جب کس سے مل کے آتا ہے آخر میں تو اس شکل میں آتا ہے، اور بیچ میں اس شکل میں بھی آ جاتا ہے، آخر میں بھی آ جاتا ہے۔ حمزہ جب شروع میں آتا ہے تو الف کی شکل میں آتا ہے، اور جب بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اس میں بھی آتا ہے، اور آخر میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے۔ یا جب شروع میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، اس شکل میں آتا ہے، اور جب بیچ میں آتا ہے تو اس شکل میں آتا ہے، جب آخر میں آتا ہے تو اپنی اصلی شکل میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ان حرفوں کی شکل، بچوں کو بتا دینا ہے کہ کون سا حرف کس شکل میں کس وقت آتا ہے، کب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر اس ویڈیو کے اندر ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ ہم سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، تو ہم جو اگلی ویڈیو لے کر کے آئیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس غلطی کو سدھاریں گے، اور اگلی ویڈیو کو ہم بہتر سے بہتر بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔